नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ फ़ायका जावेद और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हर बार हम पॉडकास्ट लेके आते हैं, हर बार नई शख्सियत हमारे साथ जुड़ती है, इंटरैक्ट करती है और आप लोगों तक मुख्तलिफ मुद्दों पे इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाती है। आई होप सो कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाई जाती है, वो वैल्यूएबल हो, साबित हो आप सब लोगों के लिए। और जो भी लोग जितने भी लोग मुझे प्यार करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। लव यू ऑल एंड कीप सपोर्टिंग। और जिस हिसाब से आज हमारे पॉडकास्ट पे हमें पाकिस्तान से रिबा इमरान ने ज्वाइन किया है, इनकी भी एक यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छा काम कर रही है। रिबा, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और आपका मैं बहुत स्वागत करना चाहूंगी अपनी चैनल पे। थैंक यू सो मच फाइका कि आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच रिबा अगेन के यहाँ पे आने के लिए, अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालने के लिए। वेल, आज हम जिस मुद्दे पे बातचीत करेंगे, सबसे पहले तो आपसे पूछेंगे, 2024 में तो इलेक्शंस आ रहे हैं भारत में, तो भारत की डेमोक्रेसी को किस हिसाब से आप देखती है? चूँकि हमें मैं कुछ वीडियोज़ देख रही थी जहाँ पे पाकिस्तान की अवाम पब्लिक में ये बोल रही है कि भारत में डेमोक्रेसी के नाम पे डिक्टेटरशिप है। सो इट वाज़ क्वाइट एंटरटेनिंग, कॉमेडिक था बहुत। तो इस बात पे क्या कहना चाहोगे आप? अच्छा, फाइका बात ये है कि हम बात अगर करें पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से, तो पाकिस्तान में खुद अभी तक खातिर ख्वाह रिजल्ट सामने नहीं आया। अभी पाकिस्तान में नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया। मैं पहले पाकिस्तान की बात करना चाह हुँ, रही हूँ, उसके बाद मैं इंडिया की बात करूँगी। जी। पाकिस्तान यानी कि ये जो आप कह रही हैं ना जो पाकिस्तानी अवाम कहती है डिक्टेटरशिप हुँ, इंडिया में है, उसके अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ कि अगर इस तरह की अवाम इंडिया को क्रिटिसाइज़ करती है, तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि अभी पाकिस्तान में खुद भी जो है हम कहते हैं डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पर वो जो है वो नहीं आई है, अभी तक रिज़ल्ट नहीं आए। लेकिन अभी मैं देख रही थी कि आज वोट डलने थे, वज़ीरे आला जो हैं वो पंजाब की वो बन चुकी हैं मरियम नवाज़, और यकीनन नून लीग की पार्टी जो है वो रूल करेगी अगले 2 साल, उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। और ये इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहती थी अपनी आवाम के साथ, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर कोट किया। और अगर इंडिया की बात करें, देखें बात ये है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो अपने कंट्री को बहुत ज़्यादा ग्रो करवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आगे लेके जा रहे हैं। डेमोक्रेसी है अब 2024 में, जैसे कि शेड्यूल जो पूरे वर्ल्ड को पता है, इंडिया में इलेक्शन होने जा रहे हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मुझे ऐसा लगता है कि वो दोबारा से जो है प्रधानमंत्री बनेंगे और इंडिया का पद संभालेंगे, और फिर से एक बार जो है इंडिया को ग्रोइंग इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया बना दिया। उसके अलावा अब जो तीसरी रैंक पर लेकर आने का टारगेट जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का है, और वहाँ की आवाम इसलिए उनको पसंद कर रही है। कल मैं लिटरली एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक पूरा चार्ट पढ़ रही थी, जिसमें मैं देख रही थी कि उन्होंने अपनी आवाम के लिए मेक इन इंडिया पे काम किया, वैक्सीनेशन के अमल को आम किया, उसके बाद डिजिटल इंडिया बनाया। और जो फॉरेन पॉलिसी की बात करें, वो कितनी ज़बरदस्त रही इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के टेन्योर में। किस तरह इंडिया जो है हर कंट्री के साथ अपने रिलेशन को बेहतर कर रहा है, और किस तरह लोग जो हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड वाइड से हिरा रहे हैं। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, बिजनेस टाइकॉन की बात ले लेते हैं। अगर हम बात करें कि एलन मस्क, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ठीक है, और वो जो हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो यहाँ भी बात ख़त्म हो जाती है कि किस तरह वर्ल्ड वाइड इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को ठहराया जा रहा है। तो अगर वर्ल्ड के बाहर कह रही हूँ, इंडिया के बाहर लोग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो इंडिया के अंदर जो है, तो वैसे ही उन्होंने इंडिया के अंदर इतना काम किया है। और आयुष्मान भारत योजना और आयुष्मान भारत हाँ, योजना। डेफ़िनेटली ख़वातीन के लिए जो उन्होंने एक बिज़नेस का या उनको एम्पावर करने के लिए जो प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया, उस पर उन्होंने बड़े तेज़ी से ग्रो किया वहाँ की ख़वातीन ने, जो कि एक बड़ी एप्रिशिएट करने वाली बात है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनको टीम बहुत अच्छी मिली है। अगर हम कहें कि सिर्फ़ सारे का सारा क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जाता है, तो ये बात कहना गलत भी नहीं होगी, और लेकिन उसके साथ-साथ उसका क्रेडिट हम वहाँ इंडियन अवाम को देंगे, जो अपने भारत के साथ
ساتھ بہت زیادہ لوئل ہیں, ان کے لیے سب سے زیادہ ٹاپ پیورٹی ان کی بھارت کی مٹی ہے. میرے جتنے بھی انڈینس سے بات ہوئی ہے ہمیشہ میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ وہ انہوں نے اپنی ٹاپ پیورٹی پہ بھارت کی مٹی کو رکھا ہے, اور وہ ان کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو جو کنٹری اپنے کنٹری کے مٹی کے ساتھ لوئل ہوتی ہے تو میرے خیال سے وہ کہیں پہ بھی دھوکہ دھڑی نہیں کرتی, کہیں پہ بھی غلط کام نہیں کرتی, بلکہ اپنی کنٹری کو گرو کرنے کے لیے نئی نئی انوویشن لے کر آتی ہے, نئے نئے تجربات کرتی ہیں, تاکہ جو ہے وہ ہمارا کنٹری گرو ہو سکے, ہمارے کنٹری کا نام ہو سکے. اس کی اہم اگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں, چندریان 3 کے لانچنگ پہ جس طرح وہاں انڈیا کی خواتین نے امپاور ہو کر چندریان 3 کو لانچ کروایا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت ساری سوشل میڈیا پہ ڈاکیومنٹریز بنی کہ ان کی پوری ٹیم میں زیادہ تر پارٹ جو چندریان 3 کا لانچ کروانے کا تھا وہ وہاں کی خواتین تھی, جو کہ مجھے بڑی اچھی بات لگی کہ کس طرح خواتین کو امپاور کیا جاتا ہے. دوسری جانب اگر پاکستان میں دیکھیں تو یہاں پر تو مذہب کے نام پر ہم لوگ باہر نہیں نکلتے ہیں. آج بھی ایک واقعہ پاکستان کے اچرا مارکیٹ میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں خاتون کو جلانے کا جو ہے وہ کہا جا رہا تھا, اور کیونکہ جسٹ بیکاز کہ اس نے کیلیگرافی کی جو ہے وہ شرٹ پہنی ہوئی تھی, اور سارے اس کو یہی کہہ رہے تھے کہ یہ عربک جو ہے اس نے ورسز یہاں پر لکھے ہوئے ہیں. اور بیچاری مطلب وہ کہتے ہیں ایک بہت بڑا ثانیہ ہو جاتا اگر پولیس وہاں پر صحیح ٹائم پر نہ پہنچتی, اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو ریسکیو کیا اور اس خاتون کو کی جان بچائی, اور اس نے میڈیا پہ آ کے اپنی جان چھڑانے کے لیے جو ہے یہ ایک معافی نامہ جو ہے وہ تمام عوام سے مانگا. اور کیونکہ پاکستانی عوام جو مولوی ملا ہے نا وہ اس پر چڑھ دوڑ رہے تھے کہ ہم اس کو آج جو ہے اڑائی دیں گے, کیونکہ اس نے صرف اپنی جو ہے وہ اپنی شرٹ پہ جو ہے صرف کیلیگرافی عربک کرائی ہے عربک کی, اور نہیں بیوقوف عربک لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ بیوقوفوں کو عربک اتنا جو نہیں ہے پتا. اس سے لینگویج ہے. پتا چلتا ہے کہ انہوں نے اپنا قرآن بھی نہیں پڑھا, کہ اتنا نہیں ان کو پتا ایگزیکٹلی. کہ کیلیگرافی ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے اس پر, اور کیلیگرافی میں لکھا ہوا ہے کوئٹ سویٹ اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. مجھے اتنا شدید قسم کا دکھ ہو رہا ہے نا کہ میں بتا نہیں سکتی. ایک ٹائم ایسا تھا کہ مجھے بھی ایسے کرنا پڑا تھا, ٹھیک ہے فائقہ, آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے. مطلب میں خود اتنی 2 سال اس ڈپریشن میں گزری ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ میں اس تکلیف سے دوبارہ گزری ہوں جب یہ آج میں نے ویڈیو دیکھی ہے لٹرلی. اور مجھے بڑا دکھ ہے کہ عوام ہماری جو ہے پڑھنے لکھنے کی طرف جا ہی نہیں رہی ہے, اور ان کو صرف اور صرف مذہب کے نام پر وہ کہیں سے فرسٹریٹڈ ہوں گے آ کے پورے وہ ایک اچھرا مارکیٹ میں ایک بیچاری وہ لڑکی کس طرح وہاں پر کھانے پینے کے لیے باہر جا کے کام کر رہی ہے, جو کچھ بھی ہوگا اس کا یار کرائٹیریا یا کچھ بھی ہوگا, یعنی کہ پاکستان کی سڑکوں میں خواتین ہی محفوظ نہیں ہوں گی. لیکن اس میں سب میں اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ وہاں کی پولیس نے بہت اچھے طریقے سے ریسکیو کیا ہے. لیکن اس طرح کے واقعات ہی پیش کیوں نہ آئے, اگر آج پولیس صحیح ٹائم پہ نہ پہنچتی ایسا ثانیہ پیش آ جاتا ہے کہ جس طرح سری لنکا کے وہ جو ایک امپلائی تھے وہاں پر ان کو جو مشکلات کا سامنا ہوا, ٹھیک ہے, اور بیچارے کس طرح ان کی جو یہاں سے پاکستان سے جیسے ان کی ڈیڈ باڈی کو لے کے جایا گیا سری لنکا, تو وہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ماں آج پاکستانیوں کو کس الفاظ میں یاد کرتی ہوگی, اس کی بیوی اس کے بچے کس طرح پاکستان کو دیکھتے ہوں گے, پاکستان کی ریاست کو کس طرح دیکھتے ہوں گے. یہ ساری چیزیں ہیں دیکھیں فائقہ. اس کے بعد اگر آج پولیس نے صحیح طریقے سے ایکشن نہ لیا ہوتا تو آج ایک اور ثانیہ آ جاتا سامنے پیش آ جاتا ہے. لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے پتہ نہیں پاکستانی عوام ہر انسان اپنے مذہب کو اپنی جیب میں لے کر گھوم رہا ہے کہ جہاں پہ بھی ہمیں ذرا سے بھی فرسٹریٹ ہوں گے ہم ذرا سے بھی کریں گے, اور اس پر جو ہے نا توہین رسالت لگا کر یا اس طرح کی چیزوں کو لگا کر بلاسفیمی کو لگا کر ہم اس کو پروموٹ کریں گے, جو کہ بہت دکھ کی بات ہے. ہم لوگوں کو اس پہ ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو فرسٹریٹڈ عوام ہے بالکل ہی شعور نہیں ہے, ان کے اندر تعلیم کی کمی ہے, اور چیزیں جو ہے وہ اور طریقے سے ورسٹ ہو سکتی تھی اگر آج یہ ثانیہ برے طریقے سے پیش آ جاتا. اور مجھے بہت دکھ کے ساتھ میں یہ آپ فائقہ پروگرام کر رہی ہوں لٹرلی, کہ مطلب مجھے وہ ساری چیزیں یاد آ رہی ہیں نا کہ 2 سال پہلے کس طرح میں نے بھی معافی نامہ مانگا تھا, ٹھیک ہے. آج بھی مجھے بہت سے لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور میرے پہ پتہ نہیں کیا کیا غلط الزامات لگائے جاتے ہیں کہ یہ تو ہندو کرتی ہے, ایسے کرتی ہے, ویسے کرتی ہے. بھائی میں مسلمان ہوں, ٹھیک ہے, اور ایک اگر دیکھیں ایک پاکستان میں مسلمان سچی بات کرنا جو ہے وہ ان لوگوں کو بس ایک ہی چیز آتی ہے کہ نہیں ایک یہ چیز ہندو ہے. آتی ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ دیکھیں میری بات سنیں, کیا اسلام میں یہ نہیں ہے کہ پیس پھیلاؤ. اگر ہم اپنے یوٹیوب کے تھرو کسی چیز کو پازیٹیوٹی کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں تو کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات غلط ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے نا کہ بالکل ہم بھی نہیں. پیس پھیلا رہے ہیں, لیکن ہر انسان اپنے پرسنل انٹرسٹ کو مذہب کے نام پر ویسے تشبیہ دیتا ہے. میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں یہی کہتی ہوں کہ ہر انسان نے مذہب کو اپنے پرسنل انٹرسٹ کے حساب سے تشکیل دیا. دیٹس وائی ہماری سوسائٹی جو ہے وہ
چیزیں کرنے میں بہت زیادہ، میں اب کیا الفاظ بولوں یہاں پر، لیکن مجھے بہت دکھ ہے فائقہ، جو بھی معاملات بالکل یہاں ربا، پہ. دکھ ہونے لائق بات ہے. وہی عوام آج ہمارے بھارت کو کچھ بولتی ہے، ڈکٹیٹر وہ یہ، جو خود ہی ایک شرمسار سوسائٹی میں رہ رہی ہے، جو خود ہی ایک شرمسار، جو خود ہی ایک گھٹیا دھکیانوسی سوسائٹی ہے. آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی، چونکہ بہت زیادہ دکھ ہوا. تو 24 میں جس حساب سے بھارتی عوام بھی بولتی ہے کہ مودی جی اور یوگی جی، کیا لگتا ہے دونوں میں سے؟ چونکہ پرائم منسٹر، کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پرائم منسٹر اس بار یوگی جی آ رہے ہیں. تو ایز اے پاکستانی آپ کس حساب سے دیکھتے ہیں؟ کیا میں لگتا ایز ہے اے کہ یوگی جی اور پاکستانی مودی جی میں ٹکر ہے کوئی؟ میں ایز اے پاکستانی دیکھ رہی ہوں کہ پرائم منسٹر نریندر مودی ہی آئیں گے، اور یوگی جی نے بھی یو پی کے لیے بڑا کام کیا ہے، ٹھیک ہے، اور بڑی اچھی ڈیولپمنٹس کی ہیں جو جتنا میں نے اسٹڈی کیا ہے. لیکن پرائم منسٹر مودی جی تو پرائم منسٹر مودی جی ہی ہیں. میں بالکل کوئی غلط وہ نہیں کہہ رہی ہوں، یوگی جی کو کچھ غلط نہیں کہہ رہی، لیکن پرائم منسٹر نریندر مودی جو ہیں وہ انہوں نے ورلڈ، یعنی کہ اس بار بھی وہی لیڈ کریں گے. جی. تو آخر پر میسج کیا رہے گی انڈین عوام کے لیے؟ چونکہ پاکستانی عوام نے کل یہ چیزیں کر لی، مطلب بہت کچھ کر لیا. پاکستانیوں کے لیے کیا میسج رہے گی، اور انڈینز کے لیے؟ خیر پاکستانی تو آپ کی پاکستانیوں میسج کے سنیں گے لیے ہی. پاکستانیوں کے لیے یہ میسج رہے گا، خدا را کچھ پڑھ لیں، ان جہالت بڑی چیزوں سے نکل آئے. ہر انسان اپنے ریلیجن کو اپنے پرسنل انٹرسٹ کے حساب سے قاتل ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی، اور آپ اسلام کا لوگوں نام کی بدنام کرنا جانوں بند کے کرے. کریں. آپ، ہاں جی، آپ اسلام کو بدنام کرنا چھوڑیں، بلکہ کچھ پڑھائی لکھائی کریں، اپنے ملک کے لیے کچھ سوچیں کہ آپ نے اپنے کنٹری کی امیج کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا ہے. خدارا ان چیزوں سے باہر نکل آئیں، اپنے پرسنل انٹرسٹ کی جو حساب سے آپ چیزیں کر رہے ہیں. اور کسی پہ بھی اگر آپ غصہ ہے کسی، یعنی کہ ان کو یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ لڑکی یہاں پہ کیوں آئی ہے. یہ ذرا موٹو ہے ان کا صرف، جو کہ مجھے بہت بالکل ایکسٹریملی غصہ آ رہا ہے فائقہ ان پیٹریارکل چیزوں پر. رول رکھنا چاہتے ہیں وہاں پہ. فیمنزم ان کو تو پھر سوٹ یہ نہیں کیوں کرتا ہے. شریعہ لا ہی لے آئے نا، اب شریعہ لا لے آئے ہوں. جیسے افغانستان میں ہے. دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر تک یہ لوگ سروائیو کرتے ہیں. عجیب ان لوگوں بالکل کی باتیں ہیں. بہرحال مجھے بہت دکھ ہے. میں بینگ اے پاکستانی ایک اس خاتون کے ساتھ کھڑی ہوں جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا ہوئی ہے، یا اس کو رائٹ نہیں دیا. یہ اس کی رائٹ ہے بھائی، وہ سڑک پہ نکلے، وہ جیسے مرضی کپڑے پہنے، یہ اس کا رائٹ ہے. اور میں اب کیا کہوں، جاہل ایسے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کیلیگرافی میں اور عربک ورڈ میں کیا فرق ہوتا ہے. یہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں نا، ان کو پتا ہے قرآن کی آیتوں میں کیا لکھا ہے. یہ لوگ پڑھتے ہیں قرآن، جن کو یہ نہیں پتا کہ شرٹ پہ کیا لکھا ہوا ہے. لیکن میں سلیوٹ پیش کروں گی کہ پولیس شہربانوں ہیں یہاں پر پنجاب کی، تو سی سی پی او لاہور ہیں، وہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ریسکیو کیا. سلیوٹ کرتی ہوں کہ اگر آج وہ نہ ہوتی تو ایک بہت بڑا ثانیہ دوبارہ سے سری لنکا جیسے جس طرح انہوں نے ان کے ساتھ پیش آیا تو اس طرح ہی پیش آئے گا. آپ وہ ویڈیو دیکھتی نا کس طرح وہ لوگ اس کے پیچھے ایسے مارنے کو دوڑ رہے تھے نا. میں یقین کرے 2 سال اس ٹراما سے نہیں نکلی. اس بیچاری اور بچی یہاں یا پہ لڑکی درشاتا ہے کیا ان حال لوگوں ہوگا. کا اسلام. گن آتی ہے ایسے اسلام پہ. اگر یہ اسلام ہے تو میں نہیں ہوں مسلمان، اگر یہ اسلام ہے تو میں اسلام سے بلونگ نہیں کرتی ہوں. اسلام یہ بالکل بھی نہیں ہے جس اسلام کو انہوں نے اس طریقے سے گھٹیا لوگ، گھٹیا سوچ، اور بہت پراؤڈ، سیریسلی بہت فخر محسوس ہوتا ہے جب میں اپنے آپ کو بھارت واسی دیکھتی ہوں، کیونکہ بھارت میں ایسی چیزیں نہیں ہے. بھارت میں ایسی چیزیں بالکل بھی نہیں ہے. میں بھی ایک مسلمان ہوں. یہاں پہ بھی چیزیں، یہاں پہ بھی ہم لوگ اسلام، یہاں پہ فائقہ تو نہیں، آپ شب. میری بات سنو فائقہ. بات یہ ہے نا، آپ میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہو، ٹھیک ہے. بات ایسی ہے کہ ابھی آپ نے جیسے پہلے بھی بات کی کہ یہ اسلام کے نام کو بدنام، مطلب اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. بالکل بات مسلمان اور اس کی نہیں ہے، بات آپ کے پرسنل بالکل انٹرسٹ کی ہے. بالکل بالکل. میں اس لیے بولنا چاہتی ہوں یہ کہ انہوں نے اسلام میں خود ایڈ کیا، اور اگر یہ ایسے اسلام کو مانتے ہیں تو میں ویسے اسلام سے نہیں ہوں. میں نے یہ بات یہاں پہ دہرائی. اگر وہ ویسے اسلام کو مانتے ہیں جو کہ اوپر سے اترا ہی نہیں ہے کبھی، جس کا فرمان ہے ہی نہیں کہیں، تو میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں مانتی ہوں. اس حساب سے میرا دین کچھ الگ ہے، میرا اسلام کچھ الگ ہے. آئی تو ڈونٹ نو پیس وہ کی کیوں بات اسلام کرتے کے ہیں، نام کو. ریلیجن میٹر. اسلام جو ہے وہ پیس کی بات کرتا ہے، وہ امن کی ایگزیکٹلی. بات کرتا ہے. وہ ایسے نہیں کرتے کہ کسی لڑکی ہر کو ایک رائٹ نہ ریلیجن، دیا. ہر ایک ریلیجن پیس کو درشاتا ہے. کیسی ہر ایک ریلیجن ریلیجن
एग्जैक्टली और जो ये लोग इस्लाम का नाम बदनाम करते हैं, इन लोगों को पानी में कहीं डूब के मरना चाहिए। ऐसे घटिया, धक्यानुसी लोग सीरियसली आई कांट इवन इमेजिन कि कैसे उस लड़की को भाई अरेबिक लैंग्वेज भी होती है। अरेबिक में सिर्फ कुरान ही नहीं लिखा होता है, अरेबिक में बातचीत भी होती है। अगर उन जाहिल लोगों को ये पता होगा, उनको बस इतना ही पता है कि कारगिल वॉर हमने जीता, वो किया, ये किया, बस इतनी फेक हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। तो आई थिंक ये पूरा कसूर पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस का है। आई एम वेरी वेरी प्राउड दैट आई एम द पार्ट ऑफ दिस कंट्री, आई एम द पार्ट ऑफ इंडिया, आई एम द पार्ट ऑफ भारत एंड सीरियसली खुद को गर्व महसूस होता है, सीरियसली बहुत गर्व महसूस होता है जब कोई भारतवासी कहता है, जब ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स देखता है इंसान, फिर बोलता है कि हमारी कंट्री तो सुपीरियर है, वर्ल्ड में सीरियसली सुपीरियर है, भारत आज लीड कर रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटीज ओनली। सो आपका बहुत शुक्रिया रिबा वक्त देने के लिए, और आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिस तरीके से आपने ऑनेस्ट रिव्यूज दिए कि किस तरीके से एक लड़की के साथ वहां पे ज्यादती हो रही है। और वही अब हम बात करेंगे डिक्टेटरशिप की। पहले अपने कंट्री में तो चीजें संभालो। मैं आप लोगों से सवाल करना चाहती हूँ, पहले अपनी कंट्री में जाके चीजें संभालो, फिर जाके कश्मीर और भारत की बात करो कि यहाँ पे डिक्टेटरशिप है। पता है कहाँ पे डिक्टेटरशिप है और कहाँ पे नहीं है। तो ऐसे ही जल्द से मिलते रहेंगे आप लोगों से और टॉपिक्स पे बातचीत करते रहेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहे। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। थैंक यू रिवा आपका भी। थैंक यू।